کیا واقعی یوکرین نے ایک ہی حملے میں روس کی 40% آئل ایکسپورٹ کیپیسٹی ختم کر دی ہے؟ کیا دنیا کی سب سے بڑی انرجی سپلائی چین اب کولیپس کے قریب ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے، آخر کیسے 800 سے 1400 کلومیٹر دور موجود روسی تنصیبات کو پریسین ٹارگٹ کے ساتھ نشانہ بنایا گیا؟ کیا یہ حملہ صرف یوکرین نے کیا یا اس کے پیچھے ویسٹرن پاور بھی شامل ہیں؟ ماہرین یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، کیا روس اور ایران کا نیا اسٹریٹجک الائنس عالمی طاقتوں کے توازن کو بدلنے والا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا دنیا خاموشی سے ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ رہی ہے؟ میں ہوں عتیق زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پوائنٹ۔ گلوبل پوائنٹ پر ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ دنیا ایک شدید انرجی کرائسس سے گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں رشین آئل کئی ممالک کے لیے ایک آخری سہارا بنا ہوا ہے، لیکن اب صورتحال اچانک بدل گئی ہے۔ یوکرین نے ایک ایسا اسٹریٹجک سٹرائک کیا ہے جس نے عالمی انرجی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یوکرین نے روس کے آئل ایکسپورٹس پر بڑا حملہ کرتے ہوئے تقریباً 40% ایکسپورٹ کیپیسٹی کو متاثر کر دیا ہے، یعنی روزانہ تقریباً 2 ملین بیرل پر ڈے کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ روس کی انرجی پاور پر براہ راست وار ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ حملے یوکرین کی سرحد سے تقریباً 800 سے 900 کلومیٹر دور روسی تنصیبات پر کیے گئے۔ یہ کوئی عام سٹرائک نہیں بلکہ ایک ہائیلی ڈیپ پریسین سٹرائک ہے۔ روس کا کہنا ہے یہ سب کچھ اکیلے یوکرین کی بس کی بات نہیں، اس میں ویسٹرن سپورٹ بھی شامل ہو سکتی ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ہو یا ٹارگیٹنگ ڈیٹا۔ دنیا اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں مختلف وار تھیٹرز آپس میں انٹرلنک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ روس پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس کا رسپانس صرف یوکرین تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس کے اثرات براڈر لیول پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ویسٹرن میڈیا کے مطابق روس نے ایران کو جدید اور خطرناک کمباٹ ڈرونز فراہم کیے ہیں، جبکہ ایران کے حملوں میں رشین ٹیکنالوجی کے استعمال کے شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ روس اب کھل کر ایران کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنمنٹ میں آ رہا ہے۔ روس کے 3 بڑے آئل ایکسپورٹ ٹرمینلز پریمورسک، UST لوگا اور نوو روسیس جو یوکرین سے کافی فاصلے پر واقع ہیں، ان سب کو کیئرفلی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ امیجری میں بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ رپورٹس کے مطابق اس کا دھواں فن لینڈ تک محسوس کیا گیا۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ دنیا میں آئل سپلائی ڈسرپشن کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ پہلے ہی اسٹیٹ آف ہرموز کرائسس جاری تھا اور اب رشین آئل سپلائی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ اس کا اثر صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پاکستان سمیت کئی بڑے آئل امپورٹنگ کنٹریز پر بھی اس کے گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ حملے نہایت جدید ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیے گئے۔ لانگ رینج ڈرونز اور میزائلز استعمال کیے گئے جن کی رینج تقریباً 800 سے 1400 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ حیران کن طور پر یہ ڈرونز کئی گھنٹوں تک رشین ایئر سپیس میں موجود رہے اور جدید ایئر ڈیفنس سسٹم جیسا کہ S-400 کو بھی سکسیسفلی بائی پاس کرتے رہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا دنیا آہستہ آہستہ ایک بڑے عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ صورتحال صرف روس اور یوکرین تک محدود نہیں رہی بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ڈینجرس ٹرننگ پوائنٹ بن سکتی ہے۔ یوکرین نے نہایت اعلیٰ پریسین ٹارگٹ کے ساتھ حملے کیے ہیں جہاں خاص طور پر ہائی ویلیو کریٹیکل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عام پورٹس ایریاز کو اوائڈ کیا گیا اور صرف فیول سٹوریج ٹینکس، لوڈنگ سٹیشنز اور ٹینک فارمز کو ڈسٹرائے کیا گیا، یعنی یہ ایک مکمل پلانڈ اور ٹارگیٹڈ آپریشن تھا۔ سیٹلائٹ امیج سے واضح ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر سوارم ڈرون ٹیکٹکس استعمال کی گئی۔ یہ حملے کئی راتوں تک مسلسل جاری رہے۔ ایک کوارڈینیٹڈ ملٹی نائٹ کمپین کے طور پر روس کے مطابق ایک ہی رات میں اس نے 389 یوکرینین ڈرونز مار گرائے، لیکن اس کے باوجود ایکسٹینسو ڈیمیج ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ حملے صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں رہے بلکہ لیننگراڈ جیسے ہائی پروٹیکٹڈ علاقوں کے قریب بھی کیے گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی عام حملہ نہیں بلکہ ایک انتہائی سفسٹیکیٹڈ اور ویل کوارڈینیٹڈ آپریشن تھا۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس میں ویسٹرن اسسٹنس شامل ہے کیونکہ یوکرین کے پاس خود اتنا ایڈوانس سیٹلائٹ انٹیلیجنس سسٹم موجود نہیں ہے۔ ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ ڈیٹا، ٹارگیٹنگ کوارڈینیٹس اور ریئل ٹائم امیج ممکنہ طور پر مغربی ممالک کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈرونز یوکرین سے لانچ نہیں ہوئے
बल्कि मुमकिना तौर पर वेस्टर्न एयर स्पेस से ऑपरेट किए गए। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि नेटो कंट्रीज अब बिल वास्ता नहीं बल्कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ रूस ने वाजे कर दिया है कि वो इसका भरपूर रिस्पॉन्स देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ईरान को न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड बल्कि लिथल मिलिट्री सपोर्ट भी फ्राहम करना शुरू कर दी है। मार्च से ये सप्लाई जारी है और अगर जंग लंबी हुई तो ये मजीद इंटेंसिफाई हो सकती है। रूस ईरान को सैटेलाइट इमेज, टारगेटिंग डेटा, ड्रोन टैक्टिक्स, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट फ्राहम कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान के हमलों में वाज़ेह प्रीसीन इन्हेंसमेंट देखने को मिल रहा है। ये सूरत हाल एक खतरनाक ट्रेंड को जाहिर करती है। वॉर थिएटर्स अब आपस में मर्ज होना शुरू हो गए हैं। यूक्रेन की जंग और मिडल ईस्ट की कशीदगी अब एक दूसरे पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही हैं। मिसाल के तौर पर मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देना कम कर दिया है और उन्होंने इसे मिडल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया है। इसका फायदा उठाते हुए रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में 1000 तक ड्रोन्स और मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बढ़ती हुई एनर्जी प्राइसेस रूस के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। महंगा तेल बेचकर रूस ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो इसे जंग जारी रखने में मजीद ताकत दे रहा है। साथ ही एक और खतरनाक पहलू सामने आ रहा है, क्रॉस पोलिनेशन ऑफ मिलिट्री आइडियाज एंड टैक्टिक्स। यूक्रेन का जंगी तजर्बा अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के साथ शेयर हो रहा है, जबकि रूस अपने तजर्बात ईरान के साथ शेयर कर रहा है। यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस लेवल पर भी तेजी से इवॉल्व हो रही है। अब सबसे अहम बात, अगर यही रफ्तार बरकरार रही और बड़ी ताकतें बराह रास्त आमने सामने आ गई तो दुनिया वाकई एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकती है। और इस सब के दरमियान सबसे बड़ा असर क्या होगा? एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा, ऑयल शॉर्टेज बढ़ जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी शदीद दबाव में आ जाएगी। ये सूरत हाल सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सीरियस वार्निंग सिग्नल है। माहिरीन ये भी सवाल उठा रहे हैं, क्या ये एनर्जी वार आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल देगी? अगर बड़ी ताकतें बराह रास्त टकरा गईं तो क्या कोई भी मुल्क वाकई महफूज रह पाएगा? और क्या हम एक ऐसी जंग के दहाने पे खड़े हैं जिसका अंजाम पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल बदल देगा? आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और मन में आए वो सवालात भी लाजमी उठाइएगा जिन सवालात से दुनिया के बड़े थिंक टैंकर डरते हैं।